بسم اللہ الرحمن الرحیم. خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں رضا کفیل. ناظرین، آج میرے مہمان ہیں سردار صداقت حیات خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. آج ہم بات کریں گے جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی رجسٹریشن کا جو تنازع ہے کہ الیکشن کمیشن میں کل تحریک انصاف کے کیس کی سماعت ہوگی، اور کیا تحریک انصاف آزاد کشمیر الیکشن کمیشن رجسٹرڈ ہو پائے گی، یعنی اس کا فیصلہ تو کل الیکشن کمیشن کرے گا. پھر جو دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ کل اکبر اس بابر جو عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی باغی رہنما ہے پاکستان میں، اور ان کی طرف سے الیکشن کمیشن کو کل ایک درخواست دی گئی کہ ان کے نام سے جو اکبر اس بابر کی جو جماعت ہے تحریک انصاف، اس کو آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کے نام سے رجسٹر کیا جائے، اس کو انتخابی نشان الاٹ کیا جائے. ان ساری سیاسی صورتحال پر ہم بات کریں گے. کیا جو تحریک انصاف کے رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے کیا وہ کل ہو پائے گا؟ کیا جو تحریک انصاف کو رجسٹرڈ یعنی نہ کرنے کی جو سازش ہے کیا وہ کامیاب ہوگی؟ اس سارے صورتحال پہ ہم بات کریں گے. سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو تحریک انصاف کی جو آزاد کشمیر میں جو رجسٹریشن کا جو معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ باقی جماعتیں تو رجسٹرڈ ہو گئی ہیں، تو تحریک انصاف کا معاملہ کیوں تاخیر کا شکار ہوا، اور اتنے عرصے سے آپ نے جو ریکوائر جو ڈاکومنٹس ہیں کیوں نہیں جمع کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفیل صاحب بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا. دیکھیں، جو رجسٹریشن کا معاملہ ہے کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے مانگا اور تحریک انصاف نے جمع نہ کرایا. ہر ڈاکومنٹ موجود ہے. پہلے اعتراض لگا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوتے. دسمبر 2023 کو الیکشن بھی ہوئے انٹرا پارٹی کے، مجلس عملہ کے ممبر بھی اس میں موجود تھے کوٹلی میں. پورے آزاد کشمیر نے دیکھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے، تنظیم بنی، پھر اکاؤنٹس کا انہوں نے ڈیٹیل مانگی، وہ آڈٹ ہوا، وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دے دی گئی. لیکن مسلم کانفرنس بھی رجسٹرڈ ہو گئی، پیپلز پارٹی بھی ہو گئی، نون لیگ بھی، اور ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کسی نے دیکھے بھی نہیں اور خبر تک نہیں ہے. کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے تحریک انصاف کو رجسٹرڈ نہیں کیا جا رہا. 16 میں بھی ہم نے بیٹھ کے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑے، 21 میں لڑے، پھر بلدیاتی الیکشن لڑے، پھر ہمارے حلقے میں، آپ کا اور میرا ایک ہی حلقہ ہے، وہاں بائی الیکشن ہوا. تو اس بائی الیکشن میں بھی ہمارا انتخابی نشان بلہ ہی تھا. اس کے بعد پارٹی کی رجسٹریشن کینسل کی گئی. وہ ایک متنازع فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا، اس پہ اس کو فارغ کر کے پھر جو ڈاکومنٹس انہوں نے مانگے. اب کل سماعت ہے، ہمیں یقین ہے، الیکشن کمیشن پہ یقین ہے، آئین اور قانون کے تحت کل فیصلہ کریں گے، اور انشاءاللہ کل پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ ہوگی. حق اور سچ کی کل فتح ہوگی انشاءاللہ. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جو درخواست دار کی ہے شیراز خان ولد حاجی اکبر خان صاحب، یہ مظفر آباد سے کہ متوجہ رہائشی ہیں، گوجرا کے متوجہ رہائشی ہیں، اور انہوں نے اکبر اس بابر کی طرف سے درخواست دی ہے کہ ان کے نام سے جو تحریک انصاف کو رجسٹر کیا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اکبر اس بابر کا کیا تنازع، اور پھر یعنی نئی درخواست کیسے آ گئی ہے تحریک انصاف کے؟ دیکھیں، اکبر اس بابر پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے. پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے، بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں. اکبر اس بابر کسی کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے ایک کیس کیا، وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا. تو آزاد کشمیر میں انہوں نے نون لیگ کا کوئی ایک یہ ورکر پکڑا ہوا شہراز خان اور شیزی. میں نے آج تک یہ پی ٹی آئی کی کسی کارنر میٹنگ میں بھی نہیں دیکھا. یعنی یہ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی کا کارکن نہیں ہے، یہ نون لیگ کا کارکن ہے. یہ نہ ہمارے ساتھ رہا ہے، نہ پی ٹی آئی کو اس نے کبھی ایکسیپٹ کیا ہے. یہ نون لیگ کا ایک ورکر ہے، اس کے نام پہ وہ پارٹی رجسٹرڈ کر رہے ہیں. الیکشن جو ایکٹ ہے 2020 اس میں 250 ممبر ہونے ضروری ہیں، انٹرا پارٹی الیکشن ہونا ضروری ہے، پھر ان 250 ممبروں کے آئی ڈی کارڈ کی کاپیاں ساتھ لگانا ضروری ہیں. آیا یہ سارا پروسیس ہو گیا؟ نہیں. اچانک کل پتہ چلا کہ شیراز صاحب نے یہ پروسیس مکمل کیا ہے. شیراز صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کو اپنی وارڈ میں بھی کوئی نہیں جانتا. وہ اکبر اس بابر صاحب کی طرح ہی بس کسی کے اشاروں پہ چلنے والے ہیں. اچھا، نہیں تو یہ تو کیا یعنی ایک تو ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو پارٹی کی جو کسی بھی جماعت کی اگر جو رجسٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی جو الیکشن ایکٹ 2020 ہے یہ کیا کہتا ہے؟ اور اس میں آپ کے پاس 250 ممبر جن کے آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیاں لگنی چاہیے، ان کے سائن ہونے ضروری ہیں، ان کا کنٹیکٹ نمبر ہونا ضروری ہے، تنظیم ہونا ضروری ہے. آپ کی جو مرکزی آزاد کشمیر لیول کی تنظیم ہے وہ ہونا مسٹ ہے. یعنی پہلے مرکزی باڈی کا الیکشن ہو کر باڈی بنے گی، اس کے بعد جا کے آپ رجسٹریشن کریں گے. یہاں یہ ہوا کہ شادی ہوئی نہیں ہے اور بیٹے کا نام پہلے رکھ دیا گیا. یعنی شیراز خان صاحب کی کوئی تنظیم موجود نہیں ہے،
اکبر بابر کی آزاد کشمیر میں کوئی تنظیم موجود نہیں ہے، نہ اس سے پہلے انہوں نے کوئی پارٹی رجسٹر درخواست دے دی گئی آزاد کشمیر، سمپل سی ایک درخواست دے دی گئی. تو یہ وہی فیبرری 24 والا الیکشن ہی نظر آ رہا ہے کہ وہی کوئی آزاد کشمیر میں اسی طرح کا کچھ تیار کرنے کی کوشش کی جائے. اچھا ابھی آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر پہ جو اعتراضات تھے، یعنی اس میں کہ ایک تو ناظرین زیادہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپ کی نئی تنظیم ہے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کی سربراہی میں جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر تنظیم موجود ہے، کیا جو الیکشن کمیشن نے یعنی جو شرائط تھی ان کی وہ ساری پوری ہو گئی ہیں؟ آپ نے تمام جو متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس جمع ہو چکے ہیں سر؟ ایک چیز جمع ہو چکی ہے. واحد تحریک انصاف آزاد کشمیر میں پارٹی ہے جس کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل مانگی گئی، وہ بھی آڈٹ کر کے ود پروف دی گئی. انٹرا پارٹی الیکشن کا کہا، مجلس عملہ یعنی آمدن اور اخراجات کے سارے ثبوت الیکشن کمیشن جا کے جمع کرے، یہ پیسے کہاں سے آئے اور خرچ کہاں پہ خرچ ہوئے، یہ سارا کچھ وہاں الیکشن کمیشن میں جمع ہے. اب وہ اگر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو وہ پھر سمجھ سے بالا تر ہوگا، اور امید یقین یہی ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہوگا، کل پاکستان تحریک انصاف رجسٹرڈ ہو جائے گی. اچھا بھی ہم آتے ہیں سردار صداقت اخن صاحب آزاد کشمیر کی سیاست پہ، کہ جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ہے یہ کچھ یعنی دڑے بندی کا شکار رہی ہے. خواجہ فاروق صاحب جو یعنی پچھلی حکومت میں قائد حزب اختلاف رہے ہیں، ان کا ایک الگ دڑا رہا ہے. پھر تو کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ اب آپ لوگ سارے متحد ہیں، کیا ایک یعنی عمران خان کو لیڈر بن کر سارے الیکشن کی تیاری ہے؟ کیا اس میں کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں کفیل صاحب، جب پاور پالیٹکس میں تنظیمیں جاتی ہیں تو اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف رائے ہوتا ہے، کوئی آپس میں اس طرح کے اختلافات نہیں تھے. اختلاف رائے تھا، شاید خواجہ صاحب جو بات سمجھتے تھے وہ مجھے شاید بری لگتی ہو، میں اختلاف کر کے بیٹھ جاؤں. باقی پاکستان تحریک انصاف میں اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان ہے، اس کے نام پہ سارے متحد ہیں. انشاءاللہ جس طرح 21 کا الیکشن لڑا تھا اسی طرح ہم یہ 26 کا الیکشن لڑیں گے، اور پورا یقین ہے فارم 47 نہ متعارف کرایا گیا تو انشاءاللہ اگلی تحریک انصاف آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنائے گی، لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی آپ کی تیاری ہے، یعنی آپ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر نے آپ کی قیادت نے اتنا کام کر رکھا ہے ہر حلقے میں؟ جی الحمدللہ. کہ آپ ابھی آتا ہے وسطی باغ، کہ آپ کا تعلق وسطی باغ سے. وسطی باغ آپ نے 3 الیکشن لڑے ہیں، یعنی 2016 کا 21 کا ضمنی الیکشن. بالکل. ابھی آتے ہیں کہ جب جو ایک ٹرینڈ جو سیٹ ہو گیا کہ جس کی حکومت اسلام آباد میں ہوگی اسی کی آزاد کشمیر میں ہوتی، اور آزاد کشمیر سیاست میں یا آزاد کشمیر پارلیمنٹ سیاست میں یہ جو بدقسمتی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسلام آباد میں شہباز شریف کی حکومت ہے، مسلم نون وہ تو حکومت بنائے بیٹھی ہے، وہ کریں گے مہاجرین کی سیٹیں سے ہم سے 10 سے آغاز کریں گے. تو آپ ایز اے سیاسی کارکن آزاد کشمیر میں جو آنے والا سیاسی منظرنامہ ہے اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی مداخلت، باقی جو لوگ ہیں مداخلت کرتے رہتے ہیں، تو کیا تحریک انصاف یعنی جو 2021 کا جو الیکشن ہے اس نتائج پہ جا سکے گی وہاں پہ؟ دیکھیں کفیل صاحب، عوامی ایکشن کمیٹی ایک فیکٹر ہے آزاد کشمیر میں. انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. وہ اس لیے منوایا ہے کہ وہ عام لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے اور وہ حقوق لے کر دیے. اس میں پورے آزاد کشمیر میں ایک ہی سیاسی جماعت تھی، وہ تحریک انصاف تھی، جو عوامی حقوق کی خاطر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی تھی، جس میں میری گاڑی تک ٹوٹی. کچھ پولیس والوں کو ریسکیو کرتے ہوئے لوگوں نے گاڑی توڑ دی کہ ان کو ریسکیو نہ کرو، پھر بھی میں نے ان کو ریسکیو کیا. جب عام آدمی یہ چیز دیکھتا ہے کہ اس مشکل صورتحال میں کون سی پارٹی، کون سے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے رہے، تو ان کو صرف تحریک انصاف نظر آتی ہے. نون لیگ نہیں، تو آپ کا کہنا ہے کہ ایکشن کمیٹی آپ کا ساتھ دے گی؟ انشاءاللہ دے گی. کیوں نہیں نہیں دے گی؟ ہم ان کے ساتھ. عوامی ایکشن تحریک انصاف عوامی حقوق کی ایک کمیٹی تھی، وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، اس میں تحریک انصاف بھی تھی، اس میں باقی پارٹیوں کے لوگ ورکر تھے. نون لیگ نے بھی ان کو را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا، پیپلز پارٹی نے بھی ان کو را کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا، اور مسلم کانفرنس نے بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، وہ اگر را کے ایجنٹ ہیں تو پھر آزاد کشمیر میں کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے، سب را کے ایجنٹ. اگر میں کفیل صاحب ایک غریب آدمی کے حقوق کی بات کرتے ہوئے را کا ایجنٹ بنتا ہوں تو مجھے یہ بتائیں کہ اس آدمی نے کل میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا اس کے ساتھ کھڑے ہونا جو اس کے حقوق کا دشمن ہے. اس لیے آزاد کشمیر کا ووٹر یہ ساری چیزیں دیکھ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا. خان صاحب جیل میں تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب سے انہوں نے سرکولر جاری کرایا کہ آزاد کشمیر میں تحریک انصاف عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوامی حقوق کی خاطر کھڑی ہوگی.
ہم سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے رہے. کوالا قیوم نیازی صاحب نے آ کے اسپیچ کی, راجہ منصور صاحب جو ہمارے سابق سیکرٹری جنرل ہیں وہ پوری تحریک میں ساتھ فرنٹ پہ رہے. باغ سے ہم پی ٹی آئی سارے اسی طرح ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہے. میرپور سے, بمبر سے, کوٹلی سے, پونچھ سے, ہر جگہ سے تحریک انصاف عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے رہی عوامی حقوق کی خاطر. اس لیے ہمیں پورا یقین ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنائی. اچھا ابھی آتے ہیں کہ جو یعنی جو 2021 کے جو الیکشن ہوئے, ظاہر پاکستان تحریک انصاف نے 30 سے زیادہ نشستیں حاصل کی, وہ سارے لوگ چھوڑ گئے تحریک انصاف کو. یعنی اب جو تحریک انصاف کے جو پارلیمانی جو لوگ 4-5 لوگ ہیں صرف. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے کیا وہ واپس بھی آ سکتے ہیں؟ ان کے حوالے سے تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہے, ان کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ تو وہ پھر کیسے دوبارہ کیسے اکٹھے کریں گے جو یعنی الیکٹیبلز کی سیاست ہے؟ وہ تو سارے چھوڑ کے بھاگے, جو جان سے آتے واپس چلیں گے. دیکھیں کفیل صاحب, ان کے پاس اگر اپنا ووٹ بینک ہوتا تو وہ کبھی عمران خان کے نام پہ الیکشن نہ لڑتے. خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے. یہ 26 کے الیکشن میں ان کی اوقات کا ان کو خود بھی پتہ چل جائے گا, کشمیر کے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا. یعنی جن لوگوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا تھا الیکشن, تو آپ اس کا محاسبہ کریں, یعنی آپ اس کا انتظام کریں. بالکل, ان کو تحریک انصاف میں کسی صورت نہیں آنے دیں گے. یعنی جو لوگ ہیں, بیرسٹر سلطان ہیں, انور الحق صاحب سمیت جو ان کا گروپ ہے, بیرسٹر سلطان کا گروپ ہے, اللہ غری کے رحمت اور ان کا گروپ موجود ہے ابھی. ان کے گروپ کا ابھی تک یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ بیرسٹر صاحب کا گروپ کدھر جائے گا. ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ کہتے ہیں ہم پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوئے, نون لیگ کی طرح ہم نے ووٹ دیا ہے پرائم منسٹر کو. انور الحق صاحب کا میرے خیال میں وہ اور کرنل وقار نور صاحب ہیں, وقار نور صاحب بھی میرے خیال میں نون لیگ میں ہی ہے ابھی. انور الحق صاحب اکیلے ہیں, تو باقی سارے تتر بتر ہو گئے, تتر بتر سارے. کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی کارکن؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے یعنی عمران خان کو چھوڑا, تحریک انصاف کو چھوڑا, ابھی الیکشن لڑتی, ان کا مستقبل کیا ہے؟ جاوید ہاشمی صاحب سے بڑی کوئی سیاسی شخصیت پاکستان میں تھی. عمران خان صاحب کو چھوڑا, آج کہاں کھڑے ہیں؟ تو ان میں سے اس لیول کا ایک بھی نہیں ہے. یہ سارے وہ ہیں جو کسی کے نام پہ ووٹ لے کے اسمبلی ایک دفعہ انہوں نے اندر سے دیکھ لی. یہ اب ان کی اثرت رہے گی اور انشاءاللہ یہ اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے, بے عزت ہوتے رہیں گے. پرائم منسٹر سے بڑا عہدہ کوئی نہیں ہے. تو ایک پرائم منسٹر کو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں الیکشن کہاں سے لڑوں گا, مجھے ٹکٹ کہاں سے ملے گا. نہیں, صدر صاحب ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آپ نے بات کی بالکل کہ جج, لیکن ابھی آتے ہیں کہ جو جب یعنی 2021 کا الیکشن ہوتا ہے بستی باغ, آپ ذرا تحریک انصاف اس ٹائم آپ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے ساتھ تھے, آپ کہ ذرا ٹکٹ ان کے پاس تھا اور 20,000 سے زائد انہوں نے ووٹ لیے. اور جب وہ ان کا نائل ہوا تو ضمنی الیکشن ہوا تو وہ جو 20,000 ووٹ ہے تو وہ 5,000 پہ آ گیا. تو پھر کدھر گئی وہ؟ حالانکہ یعنی بلدیاتی نمائندگان تحریک انصاف کے ساتھ تھے, وہ سارے کے سارے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں وہ انہوں نے مطلب جب پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پھر وہ رزلٹ کیوں نہیں ہوا؟ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کیوں اپنا ووٹ مینٹین نہیں کر سکتی؟ دو چیزیں تھیں. ٹکٹ سے ناراض تھے لوگ, چونکہ 21 کے الیکشن میں کرنل ضمیر صاحب میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں, بھائیوں کی طرح ہیں. وہ ایک تقریر کرتے تھے کہ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے گا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہوگا. ایک وہ چیز بھی تھی. دوسرا یہ تھا کہ جو ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں ایک آفس بنا ہوا تھا, مجھ سمیت ہر ورکر کو کال گئی, اور وہاں دوسری تھریٹ یہ ہوتی تھی کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے جاؤ گے. اگر آپ کہتے ہیں میں نام بھی لے سکتا ہوں, ضرورت نہیں, بس وہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا. آپ یقین کریں کیا استعفا نہیں ہوگا؟ یعنی نہیں ہوگا. یعنی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ایک سیٹ تھی, وہ ایک ہلکے کا الیکشن تھا, وہ ان کے لیے ایزی تھا. تو یہ چونکہ ٹائلوں پہ رہنے والے لوگ ہیں, ہم پہاڑی ہیں, ہم پتھروں پہ رہنے والے لوگ ہیں. جب ہم لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں نا, انہوں نے وہ الیکشن 8 جون کے الیکشن کے رزلٹ بھی چینج کرنے کی کوشش کی. وہاں جب لوگ کھڑے ہوئے, ان کو پتہ چلا کہ یہاں لاشیں گریں گی, تو وہ پھر ایک دھاندلی زدہ الیکشن, کرنل ضمیر صاحب نے اس ٹائم بھی غلطی کی, جا کے مبارک دے دی. ایک دھاندلی زدہ رزلٹ جس طرح کا آیا اسی طرح پھر انہوں نے اس کو منع اور تسلیم کر لیا. نہیں, وسطی باغ میں کہاں کھڑی؟ ابھی آئے وسطی باغ میں پی ٹی آئی. آپ کہاں ہیں؟ کیا یعنی سارے لوگ اکٹھے ہیں؟ آپ ہیں, مسعود صاحب ہیں, یا راجہ قدیر سمیت باقی لوگ ہیں, اور بھی بے شمار سارے کارکن. واحد یہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس کا ہر ورکر یہ سوچتا ہے میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. ہم سارے ٹکٹ کے لیے اپلائی کریں گے, جس کو پارٹی کی عادت ٹکٹ دے گی سارے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سب ایک پیج پہ ہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. واحد پارٹی ہے جس میں برادری ازم نہیں ہے. یہ میں آپ کو گارنٹیڈ کہتا ہوں. 16 کے الیکشن میں آپ نے سارا کچھ دیکھا ہے کہ پہلی دفعہ وسطی باغ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں 2 برادریاں,
وہ جنازوں پہ نہیں جاتی ہے الیکشن کے قریب، تو ہم بھائیوں کی طرح الیکشن لڑے. گو کہ اس ٹائم بھی وفاق سے اس الیکشن میں بہت زیادہ مداخلت ہوئی، ورنہ مشتاق نواز صاحب کبھی الیکشن راجہ خورشید صاحب سے نہ جیتتے. تو وہ بھی ساری چیزیں، پیسہ کتنا تقسیم ہوا، کہاں ہوا، سارا کچھ ہمارے پاس تھا. لیکن اس دفعہ یہ نہیں ہوگا. اب لوگ جاگ چکے ہیں. اب خان نے لوگوں کو اتنا ویژن، اتنی سوچ دے دی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے کسی کے ساتھ بھی ٹکرا. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ جو آزاد کشمیری الیکشن ہے یہ یعنی اس دفعہ کے الیکشن روایتی الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی لوگ اپنا ووٹ کا حق کا تفظ. بالکل یہی بات ہے. نون لیگ کے پاس مجھے یہ بتائیں کہ کون سی سیٹیں کنفرم ہیں؟ 16 کے الیکشن میں ہم سارے ہی شام کو بیٹھتے تھے نا، تو ہم گنتے تھے کہ یہ بھی کنفرم ہے، یہ بھی. ابھی فاروق احمد صاحب کی سیٹ اپنی خطرے میں ہے، مشتاق نواز صاحب پھر الیکشن ہوئے 4000 سے اوپر جائیں گے. وہ تو بڑی طاقتور آدمی ہے ذرا، وہ تو طاقتور تو جاتی عمرہ میں ہوں گے، وسطی باغ میں وہ طاقتور نہیں ہے. بائی الیکشن میں بقول ان کے خلاف ٹھپے لگے، کیا کیا انہوں نے؟ سٹینڈ نہیں کر سکے. فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ تھی. آج باغ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتی. اب لوگ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی نمبردار جائے تو چپ کر کے اس کے آگے سر نے گوں کر کے بیٹھ جائیں. اب یہ چیز نہیں ہوگی. ایکشن کمیٹی. اچھا مجھے تو حکومت پہ آتے ہیں، پہلی بات آپ کو صداقت ہے سب اس موجودہ حکومت پہ آتے ہیں. اس سے پہلے جو انور الحق سے پہلے ہم آتے ہیں کہ انور الحق صاحب نے یعنی جنہوں نے آپ کی پارٹی پہ یا عمران خان کی اس پہ سیاست کو اس کو دھوکہ دیا، چھرا گھوپا. اور ایک تو اس کے 30 ماہ کیسے رہے، یعنی آزاد کشمیر سیاست میں انور الحق صاحب کی حکومت کے 30 ماہ، اور پھر ابھی جو ان 3 ماہ ہو گئے موجودہ وزیر اعظم کو بھی 4 ماہ. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں ان دو حکومتوں کا جائزہ وسطی باغ میں، یعنی باغ میں کیا ہوتا رہا؟ پہلی غلطی تو یہ ہوئی کہ جب قیوم نیازی صاحب پرائم منسٹر بنے ان کو نہیں ہٹانا چاہیے تھا، ان کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے تھے. یعنی وہ غلط فیصلہ تھا، وہ غلط فیصلہ تھا. یعنی کہ قیوم نیاز کو ہٹانے کا فیصلہ عمران خان کا غلط تھا. عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا. وہاں پہ بھی عمران خان کی پیٹ پہ چھرا گھوپا گیا. وہ اس کا خان صاحب نے پھر ذکر بھی کیا. پھر یعنی وہ جبری فیصلہ تھا، جبری کوئی فیصلہ یعنی قیوم نیازی کو ہٹانے کا فیصلہ عمران خان کا نہیں تھا. وہ اندر سے بھی کسی نے شاید سازش کی ہو. اس کے بعد تنویر الیاس صاحب پرائم منسٹر بن گئے. گو کہ وہ ٹائم ٹیبل ان کا امریکہ والا تھا، دن کو سونا رات کو جاگنا. لیکن ان کو اگر ووٹ نہیں اور 3-4 سال جو تھے پورے کرنے دیتے تو نتائج کچھ اور ہوتے. اس کے بعد جو کچھ ہوا، رات کے 12 بجے اچانک سارا کچھ شروع ہوا. میں اسپیکر ہاؤس موجود تھا کہ 15 منٹ پہلے آ کے ایم ایل اے کو یہ کہا گیا کہ پہنچے اسمبلی میں جی. ایک صاحب آئے، انہوں نے آرڈر کیا، سب دوڑتے ہوئے گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. ایون احمد صغیر اپنی والدہ کی جگہ ووٹ کاسٹ کرنے آ گیا تھا، کوئی ناراض نہ ہو جائے. اس کو پھر رائٹ نہیں ملا، وہ نہیں کر سکا کاسٹ. وہ ووٹ بھی انوار الحق صاحب کو ملتا. انوار الحق صاحب کے 30 ماہ پیپلز پارٹی کے یہ جو 3 مہینے ان سے بہت بہتر تھے. ایٹ لیسٹ کچھ چیزیں میرٹ پہ تھی. اب جو کچھ ہو رہا ہے، اعلانات اس طرح ہو رہے ہیں. مجھے یہ لگا کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ جو ہے وہ صرف وسطی اور شرقی میں جو اعلانات ہوئے ہیں 3 بجٹ میں یہ کام کرا دے تو بہت بڑی جیت ہوگی ان کی. وہ پرائم منسٹر صاحب پتہ نہیں ان کو روزہ زیادہ لگتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ افطاری کے ٹائم ایک دن کہہ گئے کہ پرسوں سے یہاں 5G ہوگا جہاں 2G بھی نہیں ہے. وہ بھی پھر ان کے خلاف ہی باتیں جا رہی ہیں. ابھی جس طرح وسطی اور شرقی میں ہائی اسکول، انٹر کالجز یہ بھرمار ہوئی، وہ اس کی پرفارم جو آپ کا ایم ایل اے ہے اس ٹائم، جو ایم ایل اے وسطی باغ سے سردار ضیاء القمر، ان کی کارکردگی کیا تھے؟ ظاہر ان کے 2.5 سال ہو گئے. ان کی بہت اچھی کارکردگی ہے. تنویر الیاس صاحب کی گاڑی بہت اچھی چلاتے ہیں. اس کے بعد جو ٹائم ملتا ہے تو احمد صغیر صاحب کی گاڑی بہت اچھی چلاتے ہیں. دونوں خوش ہیں ان کے ڈرائیونگ سے. بہت اچھی کارکردگی ہے. یعنی عوام میں وسطی باغ میں کیا ہوا؟ عوام میں جائے گا تو پتہ چلے گا. یعنی کو وہاں پہ گئے ہیں، تعمیر و ترقی کیا ہوئی ہے، وہاں بڑے بڑے اعلانات ہوئے، کیا ہوا وہاں کو؟ بہتری کو آئی ٹی کے منسٹر ہیں، پھر ابھی تعمیرات عامہ. تو آئی ٹی میں جو وہ رہے ہیں وزیر 30 ماہ، تو کیا ہوا وہاں کوئی انقلاب؟ کوئی آئی ٹی کے 10 ارب روپے کا بجٹ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا. آئی ٹی کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اوپن یونیورسٹی سے میرے بھائی نے، میرا بہت اچھا دوست ہے، ایف اے کی ہوئی ہے، تو وہ آئی ٹی کا اس کو کچھ بھی نہیں پتا کہ موجودہ دنیا چلتی ہے آئی ٹی کے سر پہ. وہ اگر کرنا چاہتا آئی ٹی کی، میرے نزدیک سب سے بڑی وزارت ہے. 10 ارب کا بجٹ گیا، پرائم منسٹر صاحب نے اس کو استعمال کیا. منسٹر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کرنا کیا ہے کہ تبادلہ کرنا ہے. میکسیمم انہوں نے ایک PN کی پوسٹ کریٹ کرنی ہے، وہاں بندہ لگانا ہے، پھر اس کو بیچنا ہے کہ ہم نے یہ. حالانکہ
پیچھے آپ نے کیا کیا, وہ ان ووٹوں کے نتیجے میں آپ اسمبلی ممبر بنے, منسٹر بنے, وہ آپ نہیں گن سکتے. وہ والد صاحب بھی ان کے 96 کا تعلیمی پیکیج گن رہے ہیں آج تک, وہ بھی وہی چیزیں گن رہے ہیں. پچھلے 30 ماہ وہ اور 4 ماہ یہ 34 مہینے سے وہ مجھے کہیں اگر یعنی کوئی بہتری کوئی تبدیلی ہے یہ وسطی باغ میں, یعنی کیا کلیم لے کے جائیں گے آئندہ؟ آپ ذرا سیاسی کارکن ہیں, آپ واقفیت ہے وسطی. پولیس آفیسر اپنی مرضی کے آئے, اے سی صاحب اپنی مرضی کے آئے, کچھ اور ملازمین جن کے تبادلے ہوئے تھے وہ اپنی مرضی کے واپس لے کے آ گئے. یہ ان کی بڑی کارکردگی ہے. 34 مہینے میں اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو بہت بڑا کام ہے. یعنی عوام کے فلاح بہبود کے حوالے سے, تعمیری ترقی کے حوالے سے کیا یعنی 34-35 ماہ میں کیا ہوا؟ ان 34-35 ماہ میں عوام کے لیے یہ ہوا کہ ایکشن کمیٹی نے اپنے حقوق کی بات کی تو ان کو جتھا کہا گیا, ان کو راکا ایجنٹ کہا گیا. یعنی ہم سارے باغ والے وسطی باغ کے جو ان کے ووٹروں سمیت ان کے ووٹر ہمارے ساتھ تھے ایکشن کمیٹی میں, ان کو بھی راکا ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا. یہ ہوا. اس کے بعد یہ ہوا میر اکبر خان یہ کھا گیا, ہم نے نہیں کھایا. میر اکبر خان یہ کر گیا. اس سے ہٹ کے مجھے یہ بتائیں, شمولیتی پروگرام ہوا ایک, اس میں جو گفتگو کی گئی, مجھے یہ بتائیں کہ باغ کی سیاست میں کبھی آپ کی بھی ساری زندگی ادھر گزری ہے, یہ گفتگو ہوئی ہے؟ وہ کلچر کو خراب کرنے کی کوشش کی. یعنی باقی سیاست میں یعنی 2 سیٹیں وسطی شرکی کی, آپ ذرا سیاسی کر رہے ہیں, کیا سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں وسطی شرکی میں کیا ہوگا؟ وسطی سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ ان کا اختلاف شروع ہوگا. یعنی سردار تنویر الیاس خان کا یہ تو زبردستی لے کے گئے ہوئے ہیں, یعنی یہ خود لے کے گئے کہ ہم آپ کو ہمیں آپ مجھے یہ بتائیں, قمرالزمان صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. قمرالزمان صاحب اتنے نالائق انسان ہیں, اتنے نکمے ہیں کہ بیٹا سٹنگ ایم ایل اے منسٹر, اس کو یہ کہیں گے کہ آپ حلقہ چھوڑ دو کسی کے لیے, کبھی زندگی میں یہ نہیں کریں گے. اچھا, حلقہ نہیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے حلقہ راشد قمر اپنا بیٹا قربان کیا, اس حلقہ وسطی باغ پیپلز پارٹی ایم جی جوسف صاحب کے لیے نہیں چھوڑا 2001 کے الیکشن میں. تو تنویر الیاس صاحب ابھی خوابوں کی دنیا میں, وہ ضلع پونچھ سے ہیں. یعنی آپ کا ایز اے سیاسی کارکن آپ کی رائے یہ ہے کہ وہ یعنی تنویر الیاس کو انہوں نے وسطی شرکی اسپیس نہیں دینی؟ میری ایک رائے اور بھی ہے, تنویر الیاس صاحب پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں ہوں گے الیکشنوں میں. اچھا, یہ بھی میری رائے ہے. یعنی آپ ایز اے یعنی اپنی سیاسی یعنی بصیرت سے میرے پیشنٹ کو ہی کر رہے ہیں؟ میں یہ بالکل پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ وہ نہیں ہوں گے. اور 26 کے الیکشن میں مجھے تنویر الیاس صاحب نامی کوئی امیدوار نظر بھی نہیں آ رہا آزاد کشمیر کے الیکشن میں. اچھا, الیکشن بھی نہیں آئے؟ جی, ان کا پاسپورٹ کا والا کیس ہے, اس میں بھی نااہل ہو جائیں گے. 1-2 کیسز اور بھی ہیں, اس میں بھی ہو جائیں گے. اس نام کا کوئی امیدوار میرے نزدیک, یہ میری ذاتی رائے ہے, آزاد کشمیر کے الیکشن میں مجھے نظر نہیں آتا. ابھی آتے ہیں پاکستان پہ سردار صاحب, کیونکہ آپ ذرا یعنی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں اور خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا ہے, تو کیا دیکھنے پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ جو پاکستان میں جو سیاسی انتشار ہے, سیاسی کشیدگی ہے, تمام تر کوششوں کے بعد جو شہباز شریف بہت یعنی محنت کر رہے ہیں, یہ تمام تر استحکام نہیں آ رہا, تو آپ یعنی ایک کشمیری ہونے کے ناطے آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی سیاسی یعنی قیادت کو, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے اداروں کو یعنی کیسے ملک کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کو ہم اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں. یعنی کشمیری میرے خیال میں سارے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل ہو تو کشمیر بھی سٹیبل ہوگا. اگر لے دے کی حکومت ہو, جھوٹ فراڈ کی حکومت ہو, 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر ہو, 180 سیٹوں والا جیل میں ہو, تو ملک کس طرح بہتری کی طرف جائے گا؟ پچھلے جو 2024 کے الیکشن 8 فروری کے بعد ایک ہی چیز سن رہا ہوں, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. اب جا کے پتہ چلا جو ہمارے مزدور سعودیہ میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں پیسے دیں, اگر ہم ریٹرن نہیں کرتے تو آپ ان کی سیلریاں یہیں روک لیں. اب ہم نے اپنے مزدوروں کو بھی نہیں معاف کیا. شہباز شریف صاحب ایک نالائق ترین انسان ہے, میں معذرت کے ساتھ مجھ سے ایج میں بڑے ہیں, ان سے نالائق ان کی بھتیجی یہاں سے عمرہ کرنے چلی گئی اور آسٹریا میں وہ عمرہ کر رہی ہیں. پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں پہ وہ اپنے بیٹے کے ہانی مون پہ اس کو لے کے گئی. کیا کہیں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ عمران خان صاحب کو رہا کریں, سیاسی کشیدگی کو کیسے حل کیا؟ اسٹیبلشمنٹ کو اس ریاست کے لیے سوچنا چاہیے. خان صاحب کو رہا کریں, جو 200 جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں. مجھے آپ اگر کسی کیس میں گرفتار کرتے ہیں, ایک کیس میرے لیے کافی ہے اگر میں نے کچھ کیا ہو تو. ایک بندے پہ 200 کیس بن گئے, ثابت کچھ نہیں ہو رہا. وہ ایک ہی وقت میں کراچی میں بھی بیٹھا لوگوں کو اکسا رہا ہے, ایک ہی وقت میں وہ لاہور بیٹھا ہوا ہے, اسی دن وہ بندہ اریسٹ بھی تھا,
وہ سارا کچھ کر رہا ہے، معذرت کے ساتھ وہ بھی نالائق ہی ہیں۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سردار صداقت حیات خان صاحب، یہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور یعنی سیاسی کارکن ہے، بڑی بات سے یعنی سیاسی کارکن ہے، معاملہ فہم آدمی ہے، اور اس ٹائم جو سب سے بڑا سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جو آزاد کشمیر میں رجسٹریشن کا جو تنازع ہے، کیا یہ کل حل ہو پائے گا؟ اور تحریک انصاف کا موقف یا ان کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی تمام شرائط یعنی وہ یہ پوری کر چکے ہیں، اور یعنی جو یعنی ان کو اعتراضات تھے سارے دور ہو چکے ہیں۔ امید یہی ہے کہ کل جو تحریک انصاف کے کیس کی سماعت ہے الیکشن کمیشن انصاف میں بھی فیصلہ کرے گا اور تحریک انصاف کے رجسٹریشن کل اجازت ہے۔ اللہ حافظ۔